امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع بیٹھا ہوا. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میرے یارو مجھے ایک بات کا جواب دو, میں تمہارے سے سوال کروں مجھے اس کا جواب دو. یا رسول اللہ فرمائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کسی نے کوئی ہنر گنا دیا, کسی نے کوئی گن گا دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب نہ آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. اے میری گھر والی, آج تیرے ابا نے عجیب سوال کر دیا اور پوچھ رہے سب سے بہترین عورت کون ہے. اما جان نے ہنستے سے جواب دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کا جواب میرے پاس ہے. آپ نے فرمایا بتا اس کا جواب تیرے پاس کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا ہو اور ساری زندگی کے اندر اپنے چہرے کو کسی غیر محرم کو نہ دکھایا ہو. نہ کسی کی نظر پڑی, نہ کسی کی نظر, نہ اس کی نظر کسی پر. بس اتنا کہنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا علی بتا یہ جواب تجھے کس نے دیا؟ عرض کرنے لگے میری بیوی حسین کی امی زینب کی اماں جان تیری بیٹی فاطمہ الزہرا نے دیا. ہچکیوں کے ساتھ رو رو کے فرمایا اے علی مجھے پتہ ہے یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی ہے, فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. ہم نے اکثر دیہاتوں میں اب تو بھئی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ دن کا رات کا. پہلے دروازے پہ دودھ والا آیا کرتا تھا, پہلے دروازے پہ میرے عزیزوں کوئی بھی آیا کرتا تھا, اس کے آنے کا انداز اور تھا. جو ابا اس وقت بستر پہ دادا پردادا لیٹے ہوئے, نانا جان لیٹے ہوئے, پوچھو بیٹیوں کے گھر محلے میں کیسے جایا کرتے تھے. پہلے دروازے پہ آیا کرتا تھا, کیسے کون ہے کہ اندر لنگا کون آیا ہے, باہر کی آواز کو پہچان کے کہا جاتا تھا تیرا چاچا آ گیا. ڈنڈا بجا بجا کے دروازے پہ آیا کرتے تھے, ہوتی ہو کوئی اندر ہے, باہر اندر والے کہتے تھے تایا آ گیا, فلاں دا پیو آ گیا, ابا جی اندر لنگا ہو. اللہ کی قسم لیٹی عورت بیٹھ جایا کرتی تھی, ننگے سر والی سر پہ دوپٹہ لے لیا کرتی تھی, سینہ جس کا کھلا ہوتا کب کرتے کا اپنے دوپٹے کا دامن سینے پہ ڈال لیتی تھی. لیکن میرے عزیزوں اب تو اللہ ہی معاف فرمائے, جتنا جڑ جڑ کے بیٹھیں گے اتنے عزت دار لوگ ہوں گے. تیری میری شریعت کیا کہتی ہے, نبی کا دین کیا کہتا ہے, کہ شریعت پر آپ میں عمل کرتے ہیں. نبی کی شریعت کیا کہتی ہے؟ فرمایا بہن بالغ ہو جائے اور بھائی بھی بالغ ہو جائے, دونوں جوان ہو جائیں, خبردار دونوں کو ایک چرپائی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. بہن کمرے میں بیٹھی ہو, اس بہن کے کمرے میں اکیلے بھائی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ چلو 18واں پارہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کا دوسرے لوگوں سے اللہ کا مطالبہ ہی کوئی نہیں. اللہ جل شانہ دوسرے لوگوں سے بات کرنا گوارا ہی نہیں کرتا, بلکہ یا ایھا الذین آمنوا, وہ لوگوں جنہوں نے مجھے مانا, میرے نبی پر ایمان لے کے آئے, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, خبردار اپنا گھر ہو یا کسی غیر کا گھر ہو, پڑوسی کا گھر ہو, تائے چاچے کا گھر ہو, حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, جب تک اندر جانے کی اجازت نہ لے لو اور جا کر اندر سلام نہ کرو, خبردار تمہیں اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی. یا تو دیور بھابی کے کمرے میں بڑا ہوا, بھابی جیٹھ کے کمرے میں بڑی ہوئی ہے. آج میرے عزیزوں اللہ کمی پہ بھی معاف فرمائے, ہر کوئی حضور کی سنت سے دور ہو رہا ہے. بابا جی آپ کی بات کروں گا, چٹی داڑھی والے پگڑی والے بیٹھے ہو, جن کے ہاتھ میں سوٹا تہمت پہن رکھی ہے اور کرتا پہن رکھا ہے. پہلے ہر ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں نبی کی 6 سنتیں زندہ تھی. عصا سوٹی پکڑنا حضور کی سنت ہے, سر پر رومال باندھنا حضور کی سنت ہے, اس کے نیچے ٹوپی سر پہ رکھنا نبی کی سنت ہے, چمڑے کا ٹھنڈا جوتا پہننا نبی کی سنت ہے, تہمت باندھنا نبی کی سنت ہے, چکور دامن والا کرتا پہننا نبی کی سنت ہے. پہلے اللہ کی قسم ان پڑھ سادے لوگوں کا جو لباس ہوا کرتا تھا, وہ لباس پہننے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سنتیں زندہ ہو جاتی تھی. ہر بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا. ان 600 سنتیں زندہ کرنے پر ہر بندے کے نام اعمال میں روزانہ 600 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا تھا. بابا جی جناب دادا بڑا دروازے میں اپنی لاٹھی اٹکا دیا کرتے تھے اور کھڑ کر دیا کرتے تھے, یا کھانسی کر کے کھنگورا مارا کرتے تھے. اور تیو اندر ہے اللہ کی قسم اس وقت کے اندر میرے عزیزو, یہ تتنیاں, یہ پھولوں کی جھڑیاں, یہ چمیلی کی پھولیاں, یہ پھول جڑیاں, یہ چمیلی کے پھولوں اور کلیاں, یہ جلدی جلدی تار سے دوپٹہ اٹھا کر سینے پہ ڈال لیتی تھی. بابو جی آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو, آپ کو یاد کرنا چاہیے.
جس ماں کا آپ نے دودھ پیا وہ آپ کو سورج کے دن کے اجالے میں دودھ نہیں پلاتی تھی، پنکھے تو نام و نشان نہیں تھا، پورے گھر کے اندر 1-2 ہاتھ والے پنکھے ہوا کرتے تھے، اماں چوتھے کمرے میں جایا کرتی تھی، اگر برآمدے میں دودھ پلایا کرتی تو ساس ماں کہتی اندر بڑھ جا، تیری تے غیرت ہی ختم ہو گئی، یہ اندر جاتی بوریوں والا پردہ ڈال لیتی، پھر بچے کو لٹا کر اپنی چادر اس پہ ڈال لیتی اور پھر اپنی چادر کے نیچے اپنے دامن کو ڈال لیتی، پھر سینے سے لگاتی، چلو چلو یہاں سے ہندوستان چلتے ہیں۔ ایک ولی کامل بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی، یہاں مجھے آپ کی سبحان اللہ ذرا اونچی آواز میں چاہیے، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیڑے میں چلتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین ہے، بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ 6 سال کا ہے، ہندوستان کی ساری عورتیں بابا فرید رحمت اللہ تعالی کے گھر میں آ کے بیٹھ گئیں، کہنے لگی نی فرید دی اماں سانو پجارتا نہ بجوائیں، نی فرید دی اماں جی سانو سچی سچی گل نہ دس دی، ہم تیرے سے کھری کھری باتیں کرنے آئے ہیں۔ اماں جان نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ کیا بات ہے؟ جس چکی سے آٹا تیرے گھر میں آتا ہے اسی چکی سے آٹا ہمارے گھر میں آتا ہے، جس دکان سے سبزی ترکاری تیرے گھر میں آتی ہے اسی دکان سے سبزی ترکاری ہمارے گھر میں آتی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا، ہمارے روٹی کھا کر گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں اور تیرا کھانا کھا کر جب نگاہ ڈالو اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، کالی کملی والے پر درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، بتا بتا کتوں فرید نو کھوانی ہے، کتوں فرید نو بیانی ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اما جان زارو قطار رونے لگ گئی، کہنے لگی اس میں فرید کا تو رتی برابر کمال کوئی نہیں، اس میں تو سارے کا سارا میرا کمال ہے۔ جب سے فرید میری کوک میں آیا اس سے لے کر گود تک ولادت تک 9 مہینے میں نے اسے اللہ کا قرآن سنایا، جب دنیا میں آ گیا میں حالت نپاکی میں چلی گئی، جب مجھے ایام ماہواری آیا کرتی تھی ان دنوں کے اندر بھی میں نے کبھی فرید کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، جب میں سینے سے لگایا کرتی تھی سینے سے دودھ پلایا کرتی تھی اور اس کے کان میں درود شریف پڑھ کے سنایا کرتی تھی، جوانی میں نتیجہ یہ نکلا درود شریف کی برکت سے اللہ نے اسے انسان بنا دیا، دودھ کی برکت سے اللہ نے اسے انسان بنا دیا اور درود شریف سننے کی وجہ سے اللہ نے اسے ولی رحمان بنا دیا۔ آپ گھر جانا، اگر تمہارے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد ہیں، اگر آپ کی بیوی اپنے بچے کو فیڈ کرائے ذرا اسے دیکھنا، اس کے چہرے کی کیفیت، اسے پنکھے کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی، تھوڑا سا وقت دوں گا اور توجہ طلبات، اسے پنکھے کی پرواہ، اسے ہوا کی پرواہ نہیں ہوتی، جب دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اچانک دیکھ کے ہنسنے لگ جاتی ہے، کبھی اچانک دیکھ کے روٹ موڈ آف ہو جاتا ہے اور یوں چہرہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آنے لگ جاتے ہیں، پاس والی باجی روئی کیوں ہے، پتہ نہیں بڑا ہو کے کی کرے گا، پتہ نہیں نصیب کس طرح دے ہوں گے، اللہ میری عمر اولاد ہے پتہ نہیں کی کرے گا، اللہ اکبر، ہنس ہنس کے کہتی ہے مانو چوڑیاں بنا کے دوے گا، مانو حج کراوے گا، مانو بڑی ساری گڈی لے کے دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان کی گود میں لیٹے ہوئے اماں دودھ پلا رہی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ رہی ہے، کہا ہوگا بیٹے یہ دودھ تجھے پلا رہی ہوں، بڑی ہو کے بڑا ہو کے اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا، اور فطرتی عمل ہے جب بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے تو بچہ کبھی ماں کی فیڈ ماں کے ساتھ دودھ پیتا ماں کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے، کبھی ماں کو دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہنس کے دکھایا ہوگا اور کہا ہوگا اماں پرواہ نہ کر، تیرے دودھ پلانے والی گود کا احسان میں نہیں بھولوں گا۔ اماں نے کہا بیٹے بتا پھر کیا کرے گا؟ اماں جان تو نے مجھے دودھ پلایا، گود میں قرآن سنایا، اماں جان دودھ کا حق ادا کروں گا، جس قرآن کو اماں تو نے مجھے گود میں لٹا کے سنایا اس قرآن کو کربلا میں نے ذکی نوک پہ چڑھ کے تجھے سناؤں گا۔ مولانا حبیب الرحمان صدیقی صاحب میں 5 دن کربلا کے میدان میں رہا، بالکل قریب ہوٹل تھا، حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری میرے ساتھ تھے، ٹانگ سیدھی کرنا تھوڑا، حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری اللہ دامت ففیوض ہمارے ساتھ تھے، جزاک اللہ، اکابرین ہمارے ساتھ تھے، بار بار نگاہ حسین کے روزے پہ پڑتی، ادھر عباس کی قبر تھی ادھر حسین کی قبر ہے اور درمیان میں جہاں حضرت حسین حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو ایک قبہ سا بنا ہوا ہے، بار بار دل میں خیال آتا حسین پاکستان میں تیرے نام پر سیاست کی جاتی ہے، کوئی 20,000 لیتا کوئی 10 لاکھ لیتا ہے، عبدالحنان بھی تیرے نام پر سیاست کرتا ہے، دنیا کہتی نہ جینا یزید کو برا نہ کہو، دنیا کہتی نہ جینا حسین کو اچھا نہ کہو، الیاذ باللہ من ذالک، رب اکبر کی قسم ہے میں اپنا اور مولانا شمس الرحمان حبیب الرحمان صاحب کا عقیدہ بیان کر کے جا رہا ہوں، ہمیں ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ موت آ جائے پھر 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، ہمارے سے پوچھا جائے گا حسین کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، یزید کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، اللہ کی قسم ہمارے جسم کی بوٹیاں بھی بولیں گی یزید مردہ باد ہے حسین زندہ باد ہے۔ یہ جو موبائلوں پہ چل رہی ہے چلنے تو ہمیں سے کیا لینا، اب تو اپنے نظریے کے مکلف ہیں۔
میں نے کہا حسین میں نے اس گاؤں کا کیا نام ہے کلیاں والا میں نے کہا حسین اللہ مجھے بھی کلیاں والا کے اندر لے کے جائے گا حسین تیرے عاشق مجھے سامنے نظر آئیں گے جب تیرا نام لوں گا تیرے عاشقوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی حسین بتا سیاست کرنے آیا تھا حسین بتا کرسی لینے آیا تھا آواز آئی عبد الحنان بے وقوفی کی بات نہ کر بیٹے کو نواسے کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا اماں کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا اور ماؤں کو دادی نانیوں کو اللہ اکبر جنت کی عورتوں کا سردار بنایا اللہ غنی اور میرے نانے کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا ہے ہمیں کرسی کا لالچ کیا کرنا ہمیں تو جنت کی سرداری مل گئی میں نے کہا حسین پھر بتا لینے کیا آئے تھے کیا چھوڑا اور کیا لے کے گئے آواز عبد الحنان جو آخری علی اصغر بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا لولوحان پڑا تھا علی اکبر جیسا جوان بھی پڑا تھا قاسم بھائی حسن کا بیٹا بھی لیٹا تھا زینب کی اولاد میرے بھانجے بھی لیٹے تھے میرے پانچوں بھائی کٹ چکے تھے میں نے خیمے میں دیکھا میں نے کہا کون ہے حفیظہ خیمے میں شابانو خیمے میں سکینہ خیمے میں اور زینب اکیلی خیمے میں نے کہا بہنا اللہ اکبر دنیا تیرے سے پوچھے گی حسین لینے کیا آیا تھا کیا دے کے چلا گیا اگر بہنا تیرے ساتھ یہ کوفے والوں نے کچھ کیا تو میں دنیا کو کیا بتاؤں گا بہن کیا بچاتے بچاتے دنیا سے چلی گئی رب اکبر کی قسم ہے کانوں میں آواز محسوس ہوئی عبد الحنان جا کر کلیا والا میں کہہ دینا خیمے میں پردہ تھا کربلا کے میدان میں سجدہ تھا رب اکبر کی قسم ہے زینب نے خیمے میں پردہ بچا دیا حسین نے کربلا میں سجدہ بچا دیا ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا حضرت فضل الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادوں کا فقیر کا عقیدہ یہ اور آپ بھی اللہ اکبر اگر آپ کا بھی یہ عقیدہ ہو تو بلند آواز سے بعد میں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دینا رب اکبر کی قسم ہے ہمارا ایمان ہے زینب تیرے جیسا پردہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا اور حسین تیرے جیسا سجدہ بھی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا چھوڑ دو جھگڑے ان کے نام پر میرے دوستوں سیاست نہ کرنا چھوٹی سی عمر ہے نا حسین کی 5.5 سال کی عمر ہے 5 سال 5.5 سال کی عمر میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے چھوٹی عمر ہے ننے پھول کے ننی کلیاں پتیاں پکڑی ہاتھوں کو پکڑا حسین ذرا میرے قریب آ جا اپنے پیروں کی پشت پہ کھڑا کیا حسین ذرا اور اوپر آ جا اپنے گھٹنوں پہ کھڑا کیا حسین ذرا اور اوپر آ جا اپنے سینے پہ کھڑا پیٹ پہ کھڑا کر لیا حسین ذرا اوپر آ جا اپنے سینے پہ کھڑا کر لیا یہ وہی سینہ ہے جس سینے پہ جبرائیل یاسین والقرآن الحکیم کا تحفہ لے کے آیا یہ وہی سینہ ہے جس سینے پہ الرحمن علم القرآن جبرائیل لے کے آیا یہ وہی سینہ ہے جس سینے پہ علم نشرح لک صدرک یہ وہی سینہ ہے جس پر والضحیٰ واللیل اذا سجا یہ کیسا سینہ تھا اور سینے والا کون تھا سننا میرے عزیزو اگر جملہ پسند آئے بات پسند آئے تو ضرور سبحان اللہ کہنا الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا زوا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا تو کہنے لگا طه کی سیرت والا آ گیا زوا کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا کاف کہنے لگا کائنات کا رہبر آ گیا لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا نون کہنے لگا رونابی زلفوں والا آ گیا واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا یا کہنے لگا یسرب کو اللہ اکبر یعنی قیامت تک مدینہ کی سرزمین کو رحمتوں کا برکت بنانے والا محمد آ گیا ان پر بحث ان کے حال پر بحث یہ تو چیپٹر کلوز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سوال پہ کر دیا تھا یہ تو باب ہی بند کر دیا تھا اور کہا تھا خبردار اس بات کو نہ کھولنا
چیپٹر عمر بن خطاب نبی علیہ السلام کی مراد آپ کی دعا کلوز کر کے جا رہا ہے، یہ کتاب بند کر کے جا رہا ہے، خبردار اس کتاب کو کبھی نہ کھولنا۔ جب بیٹے عبداللہ بن عمر نے ان شہزادوں کے بارے میں باپ سے کہا تھا ابا جان کیا بات ہے، یہ بدر میں نہیں گئے، میں حضور کے ساتھ بدر میں گیا، میں غزوات میں آمنہ کے لال کے ساتھ قدم بقدم قدموں میں پیچھے شامل ہوا، لیکن ان کو 1000 وظیفہ ملا، مجھے 500 کیوں ملا؟ ان کو 1000 درہم ملا، مجھے 500 کیوں ملا؟ جناب عمر نے یوں کر کے دیکھا، عمر کی آنکھ شیر کی آنکھ سے زیادہ تھی، آپ نے دیکھا آنکھوں میں لالی آ گئی، آنکھوں کی اینیوں سے آنسو آئے، فرمایا بیٹا ان کا مقابلہ کرتا ہے، خبردار آج کے بعد ان کا مقابلہ کرنا، ان کے ابا جیسا تیرا ابا کوئی نہیں، ان کی اماں جیسی تیری اماں کوئی نہیں، ان کی بہنا جیسی تیری بہن کوئی نہیں، اس کے بھیا جیسا تیرا بھیا کوئی نہیں، اس کی نانی جیسی تیری نانی کوئی نہیں، اس کے نانا جیسا تیرا نانا کوئی نہیں، تجھے نہیں پتا؟ اللہ اکبر، اس کا بھائی کون ہے؟ اس کا بھائی حسن مجتبی ہے، اس کی بہن زینب زہرا ہے، اس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، اس کا ابا علی المرتضی ہے، اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ۔ او میرے بچے تجھے پتہ نہیں اس کا نانا محمد رسول اللہ ہے۔ ان کی برابری نہ کرنا۔ آج ہمارے پر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ حسین کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، ہمارے تو پیر عمر نے یہ کتاب کا چیپٹر ہی کلوز کر دیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، لیکن یہاں اپنے اکابر کا عقیدہ ضرور بیان کر کے جاؤں گا ورنہ 2 نمبری ہو جائے گی۔ حبیب اللہ صاحب کہاں موجود ہیں یہاں پہ؟ آپ کی میں دعائیں بھی چاہتا ہوں، سرپرستی بھی چاہتا ہوں۔ کائنات کے اندر ایک عورت ایسی آئی ہے جسے ہمارے سر کے تاج اوپر بیٹھتی نہیں تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے سب کو گزارا جائے گا، اللہ کے سامنے سے سب کو گزارا جائے گا، نبی بھی گزریں گے، پیر ولی غوث کتب ابدال بھی گزریں گے، تیری میری وہ مائیں جن کو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ رب اکبر کی قسم ہے وہ مائیں بھی اللہ کے سامنے سے گزریں گی، لیکن جب باری خاتون جنت کی آئے گی، فاطمہ الزہرا کی آئے گی، تطہیر کی چادر والی کی آئے گی، اللہ اکبر حسین کی اماں کی آئے گی، کربلا کے شاہ سوار کی آئے گی، نیزوں پہ چڑھ کے قرآن سنانے والے کی ماں کی آئے گی، تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے والے قرآن کے بیٹے کی ماں کی باری آئے گی۔ پتہ میرے عزیزو، عرش عظیم کی طرف سے اعلان آئے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے میرے نبیوں، ابراہیم خلیل اللہ، آدم علیہ السلام، اللہ اکبر، نوح نجی اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، او ولیوں کے سردار پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، بابا فرید الدین گش، بابا الحق زکریا ملتانی، معید الدین چشتی اجمیری، اے میرے نبیوں، اے میرے ولیوں، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ مولانا ایمانداری سے میں آپ کا ووٹ مانگ رہا ہوں، ووٹ کیا آپ کا عقیدہ مانگ رہا ہوں، جس کے پردے کو اللہ نبیوں کی نگاہ سے بچائے، اس کی بیٹیوں کو اللہ کربلا میں کیسے رلا سکتا ہے، بیٹیوں کے پردوں کو کیسے اجاڑ سکتا ہے۔ اور خبردار، اور خبردار، خبردار ان پر سیاست نہ کرنا، خبردار ان کے ناموں کو کیش نہ کرانا، خبردار کربلا کی زندگی کو کیش نہ کرانا۔ تو آج کہتے ہیں جیتا کون ہے، تو آج کہتے ہیں ہارا کون ہے؟ یہ تو فیصلہ 1400 سال پہلے ہو گیا تھا، جب کسی ہڑامڑی کی اولاد نے، کسی کنجری کی اولاد نے آل رسول کے لوٹے پٹے قافلے کو، حسین کی عزت دار صاحبزادیوں، گھر والیوں کو، گھر والی بہنوں کو دیکھ کے کہا تھا ہاں مزے آ گئے، وڈے صدارت لینا آئے سی، حکومت کرنا آئے سی، کرسیاں لینا آئے سی، موجب کر لیا نا، لے لیا کرسیاں، مزے آ گئے۔ اما زینب کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہ زین العابدین کا جی پھپھی اما کا بیٹے مجھے یہاں جواب دینے دے، اگر یہاں جواب نہ دیا تو دنیا حسین پہ انگلی اٹھاتی رہے گی، اس کے کردار پہ انگلی اٹھاتی رہے گی۔ اتنے میں میرے عزیزو اللہ اکبر، شام کے بازاروں میں اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، میرے محترم دوستو بزرگو، جب ختم نبوت کے تاج والے کا نام آیا، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، زین العابدین کی اکھیاں برسنے لگی، ہائے ہائے زین العابدین تیری اولاد کے کیا کہنے، زین العابدین کا بیٹا امام جعفر صادق ہے، اللہ اکبر۔
तुम इमाम जाफिर को सामने कर कर इनकी किताबों से सिद्दीक को माज़ अल्लाह काफिर करार देते हो, इनकी किताबों को कहते हो कि उन्होंने उमर को ये लिख दिया। रब्बे अकबर की कसम नहीं, अल्लाह की कसम, आले रसूल का खानदान, ए बतूल के औलाद जितनी साहबा की इज्जत करती थी इतनी इज्जत कोई करता ही नहीं था। यकीन जानो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इमाम जाफर सादिक मेरे अजीजों मस्जिद के अंदर बैठा रो रहा है। किसने रोने की वजह पूछी? अल्लाहु अकबर, हम मेजबानी का हक अदा ही ना कर सके। किसने कहा मेहमान आए थे क्या पानी नहीं पूछा? किसने कहा मेहमान आए थे क्या खाना नहीं पूछा? नाने की उम्मत का हक अदा नहीं कर सके, मेजबान थे मेहमान मेजबानी ना कर सके। क्या मेजबानी का हम मेजबान थे, नाने की उम्मत मेहमान थी। अल्लाह अकबर, आज नाने की उम्मत बगैर कलमे से दुनिया से जा रही है। हमें अल्लाह अकबर, हमारे से मेजबानी का हक अदा नहीं हुआ है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब हुसैन कटे थे और आले रसूल करबला के मैदान में बतूल के बेटे पड़े थे तो ज़ैनब झोली फैला के कह रही थी अल्लाह यही बचा था, कुर्बानी कबूल फरमा। जब नाने मोहम्मद का नाम आया ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कहो मेरे पुत्रा, मैं तेरे कान में कहूं, मेरी आवाज भी गैरत वाली, मेरा पर्दा भी गैरत वाला, मेरे कदम के नीचे जूते के नीचे जो मट्टी वो भी हया वाली। मैं नहीं कहूंगी, तेरे कान में मैं सुनाऊंगी और तू सारे कूफे और शामियों को सुना। मोहल्ला तेरा, इलाका तेरा, गली तेरी, मस्जिद तेरी, मस्जिद का मीनार तेरा, मीनार के साए में गुंबद मुनाज मीनार के साए में अजान देने वाला मिंबर तेरा, इलाका तेरा, सूबा तेरा, शहर तेरा, मुल्क तेरा। सुन सुन, हमें कहता है हार गए, अजान में सुन किसके नाने का नाम आया। अगर आज अजान में तेरे नाने का नाम आया तो हम हार गए, तुम जीत गए। अगर करबला में जाने गर्दने कटाने के बाद आज भी हमारे नाने का नाम अजानों में गूंजता है, फिर ओ करबला वालों, ओ कूफे वालों, तो अकल के अंदो अब भी तुम्हें यकीन नहीं आता। अल्लाह अकबर, यजीद हार गए और कयामत की सुबह तक मोहम्मद का घराना जीत गया। आज आदमी रो रहे हैं अल्लाह अकबर चादर उजड़ गई, कोई कह रहा कासिम को अल्लाह अकबर मेहंदी उजड़ गई। माफ करना, अपने नजरियात पे आप डटे रहे, लेकिन फकीर की बात को तासुब में नहीं, अदावत में नहीं, झगड़े में नहीं सुननी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कोई कहता बीबियों के पर्दे लुट गए, अल्लाह की कसम ये मैं तो कहता हूं मेरे लाडलो, अपने कानों को वुजू के साथ मस्से के साथ गुसल दिया करो और अपने चेहरे को अपने पानी अपने मुंह को कुल्ली से वुजू कुल्ली करके वुजू करके इन पाक हस्तियों का, ज़ैनब का, रुकैया का, उम्मे कुलसूम का, बीबी फातिमा का, सलेमान फारसी का, हसन हुसैन का, शहबानों का, उम्मे फिद्दा का, सकीना का नाम वुजू से लिया करो। तुम्हें पता है ये वो बाबरकत नाम है जिन नामों पर अल्लाह के अर्श रहमतें झूम झूम के आई हैं। इनकी माओ पर अल्लाह का सलाम आया है, इनके नाने के दरवाजे पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम 24,000 मरतबा गुलाम बन के आया है। तुझे पता है माँ दुनिया से चली जाए, अब्बा दिलासा देगा, अब्बा दुनिया से चले गए, ताया दिलासा देगा, ताया दुनिया से चले गए, चाचा दिलासा देगा। हाय हाय हाय, सोने मुहम्मद की अम्मा दुनिया से चली गई, सोने लजपाल नबी का अब्बा दुनिया से चला गया, सोने लजपाल नबी का दादा दुनिया से चला गया। शाहसवार अल्लाहु अकबर, जन्नत के सरदार, खत्म नबूवत के ताजदार का दादा और दुनिया से चला गया। चाचा अबू तालिब दुनिया से चला गया। आपके साथ मोहब्बतें निभाने वाली, आपके साथ वफाएं निभाने वाली खदीजतुल कुबरा दुनिया से चली गई। पाक पैगंबर ने खाना छोड़ दिया, आप नमाज पढ़ाते तन्हाई खलवत में रोने लग जाते, कभी खदीजा को याद करके रोते, कभी चाचे को याद करके रोते, कभी माँ के चेहरे का नजारा आंखों में आ जाता, कभी बाप को याद करके रोते। महबूबा अल्लाह अकबर, जब देखा अर्श अज़ीम के मालिक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जल्दी भेजा, जिब्राइल कहीं स्टॉप न करना, महबूब की आंख से आंसू निकलकर अभी रुखसार पे न गिरे, जल्दी जाके पैगाम दिया। भाई तसल्ली देने वाला नहीं है, इसकी बहन ही नहीं जो इसे तसल्ली दे। लोग तो इसे पत्थर मारते हैं, हर गली से हर बाजार से गुजरता है, लोग तो इसे ताने देते हैं, लोग तो इसे मुजम्मिम कहते हैं, लोग तो इसे काहिन कहते हैं, लोग तो इसे मजनून कहते हैं। अल्लाह सा या सातों आसमान, या अल्लाह सिदरतुल मुंतहा, या अल्लाह इतनी मुसाफत कैसे करूं? फरमाया जितनी देर में बिजली की चमकती है इससे भी तेज रफ्तारी में चला जा, मेरे महबूब का आंसू रुखसार पे न गिरे। जाके हाथ बांध के कह दे सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। औ महबूबा, दुनिया तसल्ली देने के लिए लोगों के दरवाजे पर आती है, मैं तेरे गम को तसल्ली देने के लिए तुझे अर्श मुअल्ला पर बुला रहा हूं।
یہاں تو سوچ سمجھ کر زبان کھولنی چاہیے، یہاں تو سوچ سمجھ کر نام لینا چاہیے۔ تیرے محبوب پہ انگلی اٹھے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، اس کے محبوب کی کوئی بے کرامی کرے، خواہ وہ نبی ہو خواہ وہ ولی ہو، خبردار۔ یہ تو نبی کی شان، لوگ کہتے ہیں ولیوں کو نہیں مانتے، اگر شمس الرحمان صاحب اگر اتنا سا وقت ہو تو تھوڑا سا اللہ کے ولی کی شان سنا دوں، ہے تھوڑا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایمان والے کی نگاہ، مومن کی نگاہ سے بچنا، مومن کی فرا جب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضرت بہلول دانا مولانا، میں بغداد میں کئی گھنٹے بہلول دانا کی قبر پہ بیٹھ کے آیا، اور وہاں دانائی حکمت کے کافی نظارے لکھے ہوئے تھے۔ بہلول دانا بزرگ تھے، بڑے مجذوب تھے، راستے سے گزرتے جا رہے ہیں، ایک مٹھائی نکالنے والے نے، حضرت بابا بزرگو برکت پا جاؤ، مٹھائی کی ڈلیاں کھا جاؤ، آپ نے ایک دانہ اٹھایا منہ میں ڈالا، چل دیے۔ ایک عاشق معشوق روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بہلول دانا چل رہے تھے، راستے میں یہ گارا کیچڑ آ گیا، وہ تو اللہ 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 کو پہچان گئے، اللہ اللہ کرتے جا رہے تھے، جب گئے تو کیچڑ میں پاؤں آ گیا، اور زور سے پاؤں رکھا گیا، کیچڑ سے اس کے کچھ قطرے اٹھے اور ان عاشق اور معشوق کے کپڑوں پہ گر گئے، ان قطروں سے، ان چھینٹوں سے اس کی معشوقہ کا دامن گندا ہو گیا۔ عاشق آگے بڑھا، لوگ کی کہندے ہو سکتا ہے آج ہندہ نہیں ہے، معشوقہ لئی باپ چھوڑ دیا، ماں چھوڑ دی، کنبہ چھوڑ، اب بھی تو ہے کہ نہیں، کورٹ میرج ہے، اور اتنی بڑی یہ بلوچستان کے اندر جو اتنا بڑا، میں تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ بیٹی کو 14 جماعت پڑھائی، بیاہ اس سے دیا جسے بھینس کا دودھ بھی نکالنا نہیں آتا، کم از کم عقل تو پکڑو، بیٹی کو پڑھایا کیوں تھا؟ بیٹی عالمہ بنائی اور اس کے ساتھ بیاہ دیا جس نے زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا۔ معیار دیکھو، یہ 2025 ہے، یہ 1970 اور 47 کی شادیاں نہیں ہیں، بندہ کھیتا پٹھے بڑھدا پیا، قرآن مولوی صاحب پڑھاؤ جی، قبول کیتا گا پٹھے بڑھ۔ ہاں اب تو دولہے کا جوڑا ہی 1.25 لاکھ روپے کا مولانا آتا ہے، دلہن بھی گھونگٹ نہیں اٹھاتی، وہ کہتی پہلے میں نے کی دیں گے دس، میرے نال نہ بھی میرے منجے تھے، پہلے دس میں سونی مما سونی تو ابا سونا، تو یہ مقابلے لے کے آوے دا نہیں، قسم دے ہاتھ پھڑ میرا، پھر چل اما ابا چھڑتے چلیے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ بابا جی یہ ہلتا ہوا، یہ تھوک گر رہا ہے، یہ کپڑوں پہ رال گر، یہ ہلتے جاؤ۔ کیا ہوا؟ میں ایک بابے نو روک لیا، بوئے دیکھو اما بیٹھی پکھا جل رہی تھی، اسے یہ نہیں پتا ڈنڈی سے پکڑنا کہ سیدھا، پانی پی رہی تھی نیچے گر رہا تھا، میں کہ اما جی ابا جی ہویا کی اے ٹالی تھلے درختہ تھلے بہ کے دوئے تو فیصلے کر دے سی، حکے دی نڑیاں نکر کے کمدی سی، ساری دنیا پیندی سی، کیا ہو گیا؟ بابا جی نے روتے ہوئے ایک جملہ کا اما نے جواب دے دیا، کیا کہنے لگے، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور، آئے گا کوئی آ کے ہمیں بھی قبرستان پہنچا جائے گا، نانا میرے ویرا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمائے میرے نال گل کر ادب دے نال گل کری، برا نال گل کر ادب دے نال گل کری، ویر نال گل کر ادب دے نال گل کری، لیکن خبردار ماں باپ سے باتیں کرتے ہوئے 9 باتوں کا خیال کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ سے لے کے ربکم عَالَمُ بِمَا نُفُوسِکُم، ان 3 آیتوں میں اللہ نے قانون بتائے، خبردار ابا نمازی ہو، ابا بے نمازی ہو، خبردار اما جیسی کیسی ہو، خبردار ان سے باتیں کرتے ہوئے 9 چیزوں کا خیال کرنا، 4 بڑی بڑی چیزیں بتا رہا ہوں، فرمایا خبردار باپ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑا نہیں ہونا، خبردار باپ کو آنکھ کی گھوری ڈال کے نہیں دیکھنا، ابا کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں دینا، ابا جان کے سامنے سخت لفظ نہیں کہنا، خبردار سینہ تان کر کندھے مٹکا مٹکا کر آنکھ کی گھوری کر کر تلخ جواب دے کر، اگر تو مجھے تلخ جواب آنکھ کی گھوری ڈالتا نظر آیا تو میں بے نیاز ذات ہوں، مجھے کبریائی کی قسم ہے، میں تجھے جہنم کے ایسے گڑھے میں ڈالوں گا، قیامت آ جائے گی تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ بہلول کپڑے معشوقہ کے خراب ہوئے، انہیں نہیں ویکھیا بندہ ہے جن ہے یا شیطان ہے، انہیں نہیں ویکھیا کون ہے، انسانی ہے جنات ہے فرشتہ ہے، آگے بڑھو، اپنی معشوقہ کے عشق میں زوردار تھپڑ بہلول کے منہ پہ مارا، ہائے یہ کیا ہوا، آسمان کی طرف دیکھے
آنکھ میں آنسو آئے، پھر ہنسنے لگ گئے، ہاتھ رگڑ، واہ مولا کتنے جلیبیاں کھوانا، کتنے تھپڑ پوانا ہے مولا، تیری شان دے رنگ ہی نرالے۔ جب 2 قدم آگے گئے تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا جس نے منہ پہ تھپڑ مارا تھا وہ زمین پہ کروٹیں بدل رہا ہے، ہائے مر گیا مر گیا مر گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو آخری باتوں میں جملہ دے کے جاؤں گا، انشاءاللہ رات خواب میں بھی آپ کو مزہ آئے گا کہ ولی ہوتا کون ہے۔ ولی گھروں کی عزت لوٹنے والا نہیں ہوتا، ولی عورتوں سے جھپی ڈالنے والا نہیں ہوتا، ولی میرے عزیزو بے نمازی نہیں ہوتا، ولی میرے عزیزو پیٹھ اللہ تے ملے اللہ نہیں ہوتا، ولی میرے عزیزو تیری میری بیٹیوں کو نہیں نچاتا، ولی میرے عزیزو نماز مدینے میں نہیں بلکہ آپ کے کلیاں والا کے اندر پڑتا ہے۔ بہلول ولی تھا، رب اکبر کی قسم کون بہلول، اللہ اکبر، تھپڑ بہلول کو لگا، فریاد آسمانوں پہ گئی، اللہ نے نقد نتیجہ دے دیا۔ پیچھے میرے عزیزو جس نے تھپڑ مارا تھا وہ بڑا رو رہا تھا، اس کی معشوقہ بابے ہو پیرا تھے، خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، غیر محرم میں مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ کہ بابے ہو کیڑی بددعا دیتی ہے، اللہ دی سن معافی منگنیاں، بابا جی بددعا واپس رہ لو۔ بیٹی کی طرف دیکھ کے فرمایا بی بی میں بددعا تو جانتا ہی نہیں، ولیوں کے پاس تو بددعا نہیں دعا ہوا کرتی ہے۔ انہیں کہا بزرگو پھر ویکھو تے صحیح ہویا کی، کہندے مینوں تے نہیں پتا، کہنے لگی پتا کرو، کہنے لگے پوچھ کے دسنا۔ یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ہاں مینوں پتا لگ گیا، ایک یار تیرا ہے ایک یار میرا ہے، تجھے تکلیف پہنچی تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ محترم دوستو بزرگو، آج وعدہ کر کے جاؤ زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے کو انشاءاللہ، آمنہ کے لال کی تابعداری میں گزاریں گے کو انشاءاللہ۔ آج حضور کی سنت ایک تو زندہ کر دو، باقی ساری سنتیں زندہ کرنی ہے۔ پہلی، نبی علیہ السلام آپ سر کے بال کٹواتے ہیں، چاچا آ کے درختوں کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، پتر کی دادے بناوا کہندا اگے چھڑ دے پیچھے بڑھ دے، اگے کر دے، اما کہندی فوجی کٹ بنا، کہندا کولر لے کے آ، کولر۔ ان کا سنت سے تعلق کوئی نہیں۔ حضور کے امتیو، سنت طریقے سے تمہیں بال بتاؤ، میرے نبی نے 3 طریقے سے بال رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے تھے، چھوٹے بڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک یعنی گنج مبارک، کن مبارک کرایا کرتے، گنج مبارک کرایا کرتے، یا اللہ کے نبی کی زلفیں مبارک ہوا کرتی، کبھی کانوں کی لو تک کبھی کندھے تک۔ یہ فوجی کٹ، یہ آگے بال رکھنا، یہ تیرا میرا طریقہ، آمنہ کے لال کا طریقہ کوئی نہیں۔ تینوں طرف سے بال برابر کرنا، یہ حلق مبارک کرانا، اللہ اکبر، یہ زلفیں رکھنا میرے عزیز و حضور نے پسند نہیں فرمایا، آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا آگے کے بال ماتھے پہ مت ڈالو، آگے اوپر کیا آپ نے فرمایا سر کے بال اوپر کی طرف کرو اور داڑھی کے بال نیچے تک کی طرف کرو۔ ایک مجوسی حضور کی خدمت میں آیا، بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی مونڈ تھا، آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے فرمایا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہنے لگا یہ میرے آقا کسرا کا طریقہ ہے۔ نبوت کی اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا مونچھیں مڑوانا اور داڑھی بڑھانا، مونچھیں رکھنا اور داڑھی کٹانا تیرے آقا کسرا کا طریقہ، اور مونچھیں مڑوا کر داڑھی بڑھانا سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ میرے محترم، میں تمہیں نہیں کہتا چلا لگاؤ، لگانا چاہیے، میں نہیں کہتا 4 مہینے لگاؤ، لگانے چاہیے، لیکن آج بتاؤ سنت کے مطابق آج کے بعد اپنی کٹنگ کون کرائے گا؟ کوئی انشاءاللہ تعالیٰ کرائیں گے۔ داڑھی بھی رکھو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے ہاں گندم اکٹھی ہوتی ہے، جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے سارے دانے بیچتے ہو کہ کچھ گھر بھی رکھتے ہو؟ رکھتے ہیں گھر، کوئی 50 من، کوئی 40، کوئی 30 جتنی ضرورت ہوگی۔ پھر یہ مائیاں نیم کے پتے پہلے ڈرم کو دھوتی ہیں، پھر نیم کے پتے رکھ دیتی ہیں، کوئی کیڑے مار گولیاں لے کے آتا ہے، چھوٹے بچوں کو دکاندار نہیں دیتا، بڑا جاتا ہے سفارش، 2 بوریاں پورے 40 من کے بھڑولے میں 2 گندم کی 2 گولیاں، ایک تھلے کے درمیان، کہتے ہیں فکر کوئی نہیں، کیڑا کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا میاں تیرا نظریہ تجھے مبارک، میرا نظریہ مجھے مبارک۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا 2 گولیاں کیڑے مار گندم کی، تو گندم کے بھڑولے میں رکھ دے، کیڑا نہیں آتا۔ اپنے چہرے پر یہ 4 بال سنت کے سجا کے لے جا، اگر 2 گولیوں سے کیڑا نہیں آتا تو اللہ کی قسم سنت کی برکت سے قبر میں کیڑا بھی کوئی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ داڑھی چہرے پر سجاؤ، اللہ کی قسم کفن بھی محفوظ رہے گا، وجود بھی محفوظ رہے گا۔ چہرے پہ داڑھی لے کے گئے، اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، پہچان ہو جائے گی حضور کا غلام بن کے آیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اپنے گھر سے نکلو لا الہ الا اللہ پڑھتے نکلو، دکان پہ بیٹھو درود شریف پڑھتے رہو، کھیتوں میں ہل چلاؤ پانی دو، استغفار پڑھتے اپنے گھر کے اندر آؤ۔ آج نہیں تو کل میں نے بھی مرنا ہے، بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں۔ اسی مسجد کے سپیکر پہ اعلان ہوگا حضرات حنجرات جنازہ، حضرات پٹھانا
دا جنازہ حضرات اوانا دا جنازہ اگر ان درختوں کی چھاؤں میں ان دیواروں کے سائے میں ان دیواروں کے اور اوٹ میں اگر تم کلمہ درود شریف پڑھتے گئے تو آواز آئے گی پٹھان اوان کا جنازہ جا رہا ہے. یہ درخت کے پتے بولیں گے, یہ مٹی یہ دیواریں کہیں گی او بے وقوفا اوان پٹھان نہیں جا رہا بلکہ یہ تو محمد کا غلام